اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے سورہ آل عمران کے تعارف کے بارے میں۔ اس سے پہلے ایک لیکچر اپلوڈ ہو چکا ہے جس پہ ہم نے بات کی تھی کہ اس صورت میں بیسیکلی کتنی آیات ہیں، کتنے رکوع ہیں، اس صورت کے نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، آل عمران کا مطلب کیا ہے، اور اس آل عمران نام کے علاوہ اس صورت کے دیگر کتنے نام ہیں اور کون کون سے ہیں۔ اس لیکچر میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں مضامین پہ بھی ایک لیکچر بناؤں گی، تو یہ لیکچر آپ سب لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ تو آج ہم سیکھیں گے، آج ہم جانیں گے کہ سورۃ آل عمران کے مضامین کیا ہیں، کیا کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا اس سے۔ بیسک بات کریں گے۔ الحمدللہ سیکھنے کو تو بہت کچھ ہے اس میں، لیکن کچھ ایسے اہم پوائنٹس، کچھ ایسے اہم نکات جو کہ آج کے لیکچر میں ڈسکس کیے جائیں گے، تو آپ شروع سے آخر تک ساتھ رہیے گا۔ اور اس کے علاوہ اس کا تعلق سورۃ البقرہ سے کیا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے سورۃ آل عمران کے مضامین کتنے ہیں، کون سے ہیں۔ سب سے پہلے یہ لفظ ذہن نشین رکھے، مضمون یا مضامین کس کو کہتے ہیں۔ ہم عام طور پہ بات کرتے ہیں مضمون لکھا گیا، مضمون پڑھا گیا، مضمون سنا گیا وغیرہ۔ تو اس کے بیسک کنسیپٹ مجھے سننے میں آیا ہے، کہ مجھے آبزرویشن میں بھی آیا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ مضمون کس کو کہا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی جو چیز ہم پڑھتے ہیں، جو چیز ہم سیکھنے میں ہمیں ملتی ہے، کچھ ایسے کی پوائنٹس، کچھ ایسی باتیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، ان کو مضامین، ان پوائنٹس کو، نکات کو مضامین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، لیکن جو بہت زیادہ اہم پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو میں نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ توحید، یعنی کہ سورۃ آل عمران ہمیں توحید کا درس دیتی ہے۔ جو کرسچنس ہیں، جو عیسائی ہیں، ان کا رد کرتی ہے، جو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ان کے مکمل طور پر عقائد کا رد کرتی ہے یہ صورت۔ حضرت عمران کی تمام آل، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہم انشاءاللہ عز و جل۔ جو آیات ہیں ان کو پڑھیں گے، ان کی روشنی میں ہم سیکھیں گے کہ عقیدہ توحید کیا ہوتا ہے، اور جس طرح باقی کے یہود ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، یہ تمام عقائد باطل ہیں۔ تو سب سے پہلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کی صداقت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ کہاں؟ اس صورت کے اندر۔ وہ ہم نے پڑھنے ہیں انشاءاللہ۔ جب لیکچر سٹارٹ ہوگا تو پھر جہاں جہاں یہ پوائنٹ آئیں گے ہمیں سمجھ آئے گی، ہاں ہم نے یہ بھی سیکھ لیا، یہ چیز بھی ڈسکس کی جائے گی۔ یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا انسان کو پہلے، کہ ہمیں یہ پڑھنے کے بعد کیا کیا چیزوں کا علم میں ہمارے اضافہ ہو جائے گا۔ تو ویسے تو یہ حکمت سے بھرپور قرآن کی ایک ایک آیت ہے، ایک ایک صورت ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنے پوائنٹس میں یہاں پر آپ لوگوں سے بیان کر رہی ہوں اتنے ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور لرننگ نہیں مل سکتی۔ ایک لفظ سے ایک ایک حرف باعث ہدایت ہے، ایک ایک آیت باعث ہدایت ہے۔ تو بہرحال ان شارٹ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، جیسا کہ میں نے بتایا، توحید کا درس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے برحق نبی ہیں۔ بہت سے ایسے عیسائی تھے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے تک عیسائی تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، ان کی نبوت کو دیکھا، ان کو دیکھا کہ برحق نبی ہیں، تو ایمان بھی لے آئے۔ اور بہت سے عقائد نے آپ کو، بہت سے عیسائیوں نے عقائد، اپنے غلط عقائد کی بنیاد پر آپ کو جھٹلایا بھی۔ تو اس بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اگلا پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ترین دین صرف اسلام ہے۔ اس کے بارے میں جس طرح پچھلے پوائنٹ سے اس پوائنٹ کو جوڑا جائے تو باقی کے تمام عقائد جو کہ میں نے لیکچر کے سٹارٹ میں بھی بتایا، جو دین اسلام کے خلاف نکلے ہیں اور قیامت تک نئے سے نئے جو فرقے ہیں اس طرح سے نکل آئیں گے، جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن مسلم نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح قادیانی خود کو مسلم کہلاتے ہیں لیکن وہ مسلم نہیں ہیں، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننا ایمان کا جو
شخص دعویٰ کرے کہ میں ایمان والا ہوں، وہ ان کو آخری نبی نہ مانے تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو بہرحال جو دین اسلام کے اندر فتنے ہیں اور جو اس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن حقیقی طور پر وہ نہیں، اور اسلام کے علاوہ باقی کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان تمام کی تردید کی گئی ہے کہ دین ابراہیمی، دین حنیف، دین اسلام ہی برحق دین ہے اور اللہ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ دین ہے۔ اگلے پوائنٹ کی بات کر لیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں۔ جگڑنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جھٹلانے والے اور قرآن مجید کا انکار کرنے والے نجران کے عیسائیوں سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہونے والی گفتگو کا بیان ہے۔ وہ انشاءاللہ جب آیات آئیں گی تو ہم ڈسکس بھی کریں گے۔ پھر ایک اور اہم پوائنٹ کہ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی فضیلت اور اس امت کے باقی تمام امتوں سے افضل ہونے کا بیان اس سورہ میں موجود ہے، یعنی کہ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی فضیلت، ان کے فضائل کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خانہ کعبہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور اس پہ الحمدللہ لیکچر بھی تیار ہو چکے ہیں اور اپلوڈ بھی ہو چکے ہیں ہسٹری آف ہولی کعبہ کے نیم سے، تو آپ پلے لسٹ سے جا کے یہیں پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو پھر آتے ہیں دوبارہ لیکچر کی جانب۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت محمدی دیگر تمام امتوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، تو اس لیے اس چیز کے بارے میں بھی ہم اس صورت میں پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ اگر ہمیں شرف دیا گیا ہے امتی ہونے کا اور ہمیں یہ فضیلت حاصل ہے، تو بینگ امتی اور ہمیں کن کن چیزوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کون کون سے فرائض ہمارے حصے میں آتے ہیں اور کس طرح ایک بہترین امتی بننا ہے تاکہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ تو اگلے پوائنٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جہاد کی فرضیت اور سود کی حرمت سے متعلق شرعی احکام اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ یہ جو احکامات ہیں یہ سورۃ البقرہ میں بھی گزر چکے ہیں، سورۃ البقرہ میں بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھ کے آ چکے ہیں، جہاد کے بارے میں بھی، سود کی حرمت کے بارے میں بھی، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے لیے کتنا اجر ہے، اور جو نہیں دیتے اللہ کس قدر ان سے ناراض ہے، وہ ساری چیزیں ہم الحمدللہ پڑھ کے بھی آ چکے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی ان کی ڈیٹیل آئے گی تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 6، غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تذکرہ اور اس سے حاصل ہونے والی عبرت اور نصیحت کا بیان ہے۔ ان غزوات سے عبرت کیا حاصل ہوتی ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کو انشاءاللہ تفسیر میں ڈسکس کیا جائے گا، تو ساتھ رہیے گا اور یہ والے سوالات کے جوابات تفسیر میں تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے، سیکھنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے سیکھیں گے بھی۔ اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر 7، شہیدوں کے زندہ ہونے، انہیں رزق ملنے اور ان کا اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہونے پر خوش ہونے کا بیان ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی ہم یہ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ شہید کے بارے میں کس چیز کے بارے میں ذکر ہے، شہید کے بارے میں کہ شہید جو ہیں، شہداء جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ تو اس شہید کی زندگی کیسی ہوتی ہے، شہید کس کو کہتے ہیں، یہ الحمدللہ ہم نے پڑھ بھی لیا اور مزید پڑھیں گے اس صورت میں۔ تو آگے چلتے ہیں، پوائنٹ نمبر 8، اس صورت کے آخر میں زمین و آسمان اور ان میں موجود عجائبات اور اسرار میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے اور جہاد پر صبر کرنے اور اسلامی سرحدوں کی نگہبانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ زمین و آسمان اور ان میں موجود عجائبات پر، جو ان میں موجود اسرار ہیں، ان پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ تو مسلمانوں کو ہمیشہ قرآن کریم میں 12 مقامات پر ذکر ہے اور عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ تم میں سے احادیث کا بھی ایک مفہوم ہے نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو علم قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو قرآن کریم سیکھنا ہے، اور قرآن کریم میں جو دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے ارد گرد دنیا، اپنے ارد گرد جو حالات ہیں ان کو غور کرو، ان کے بنانے والے کے بارے میں سوچو، کائنات کے عجائبات کو دیکھو، غور و فکر کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سے اور ٹاپکس ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم سورت کے درمیان کور کریں گے۔ یہاں پر میں نے بہت کم بیان کیے ہیں، تو اگر یہ صرف 8 پوائنٹ ہیں تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ان 8 کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، بہت کچھ ہے، انشاءاللہ وہ ہم ڈسکس بھی کریں گے۔
آگے چلتے ہیں سورۃ البقرہ کے ساتھ اس کی کیا مناسبت ہے. تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو کہ سمجھنے والا ہے. جیسے کہ ہمیں اس بات کا معلوم ہے، اس بات کا علم ہے، کیا چیز کہ سورۃ آل عمران کے بالکل سٹارٹ میں تعارف میں بھی میں نے یہ بات کہی، توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے. تو دیکھیں سورۃ البقرہ سے اس کی کیا اٹیچمنٹ ہے. سورۃ البقرہ میں دلائل موجود تھے، ٹھیک ہے، اور اس صورت میں خاص طور پر کس چیز کا ذکر کیا گیا میں یہاں پر ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ سورۃ البقرہ میں اگر دیکھیں تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ موجود ہے. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ ہم پہلے سپارے میں پڑھ کے آ چکے ہیں. کس طرح ان کو پیدا کیا، نہ ان کی ماں تھی نہ باپ. اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر سے اس کو شروع کیا گیا، جن کی والدہ تو تھی لیکن والد نہیں تھے. تو چونکہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام پہلے انسان تھے اس لیے ان کا ذکر قرآن کریم کی پہلی صورت میں آیا، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ان کے بعد ذکر آیا. اور جس طرح سورۃ البقرہ میں حضرت آدم کا ذکر تھا، تو کیا اس سے ہمیں لرننگ جو ہے وہ کیا ہم نے گیٹ کیا، اس واقعے سے کیا سیکھا؟ وہ ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے نبی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا، اور ان کے والدین نہیں تھے، نہ ماں نہ باپ. تو یہ قدرت تھی رب العالمین کی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے کس طرح ریلیٹ کرتا ہے؟ وہ اس طرح سے کہ اگر عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش اگر بغیر باپ کے ہے، اور وہ اسی وجہ سے نعوذ باللہ اللہ کو ان کا والد کہتے ہیں، اللہ کی اولاد ان کو کہتے ہیں، تو پھر آدم علیہ الصلاۃ والسلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیے گئے تھے. تو ان کو کس لوجک کی بنیاد پر، کس بیس پہ تم خدا کی اولاد کہتے ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اتنی تخلیق فرمائی، حیران کن تخلیقات. حضرت صالح کی اونٹنی وہ بھی بغیر ماں باپ کے تھی جو پہاڑ سے نکل کے آئی تھی. اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی جگہ جو دمبا آیا تھا وہ بھی بغیر ماں باپ کے تھا. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش انوکھی اور عجیب تھی، لیکن آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش عجیب تر تھی. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب تر کا ذکر پہلے فرمایا، زیادہ عجیب کا ذکر پہلے فرمایا کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے تھے. اور پھر عیسائیوں نے جو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو محض اس لیے خدا کا بیٹا مانا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سورۃ البقرہ میں آدم کا قصہ بیان کیا، اور پھر سورہ آل عمران نازل فرمائی، اور اس میں ان عیسائیوں کے عقیدے کی تردید ہو گئی، جن کا عقیدہ تھا، جن کا یہ ماننا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اگر والد نہیں ہیں تو نعوذ باللہ وہ خدا کا بیٹا ہیں. ثم نعوذ باللہ، استغفر اللہ. یہ عقیدہ ظاہر کرتے بھی دل میں خوف آ جاتا ہے. عیسائیوں کا عقیدہ یہ زبان سے بار بار بیان کرتے بھی خوف آ جاتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، شرک نہ ہو جائے، اللہ معاف کرے، کوئی ایسے جملے نہ زبان سے بولے جائیں جو ناپسندیدہ ہوں. تو اس قدر خوف آتا ہے. تو پھر چاہیے کہ تمام انسانوں کو وہ غور و فکر کریں قرآن پر، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور ہاں، ہر ایک انسان کو جس طرح اس صورت کے آخر میں بھی ہم پڑھیں گے، یہ اس چیز کی طرف تلقین دی گئی ہے کہ کائنات کو خود کے بننے پر غور کرو، کائنات کے پیدا کرنے والے کے بارے میں سوچو کہ کائنات خود بخود تو نہیں چل رہی، کوئی تو ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے. تو اس بارے میں یہ تعلق سورۃ البقرہ سے اس طرح سورہ آل عمران کا اٹیچ ہے، اور یہی بہت اہم پوائنٹ تھا جس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. بہت سی اور آیات ہیں، بہت سے اور تعلقات ہیں، وہ انشاءاللہ پہلے لیکچر میں سورۃ البقرہ کی جہاں پر آیات اینڈنگ ہوئی تھی وہاں سے سورۃ آل عمران کی آیات کی جو ابتدائی آیات ہیں ان دونوں کا تعلق بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو نیکسٹ لیکچر سے سورۃ آل عمران کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا. سبھی میرے ساتھ مل کے آواز بلند کہہ دیں، تاج دارے ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.